الرحمن الرحیم والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکامات کا، لہم نار جہنم، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، وہاں نہ تو انہیں کوئی موت آئے گی، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا۔ 396 نمبر سبق۔ کذالک نجزی کل کفور، یہ سزا ہوگی ہر اس آدمی کے لیے جو انکار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل اصول بیان کیتا ہے، اچھا ایک جگہ نہیں ہے گا، قرآن مجید کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک گل بیان فرمائی ہے کہ جڑے لوگ ایمان لے ان کے نال اعمال صالح کرنگے، کل بھی اس اتنے پڑھیا سی، انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے۔ جڑے لوگ انکار کرنگے، نافرمانی کرنگے، انہاں واسطے اسی سزا تیار کیتی ہے۔ ایک جنرل اصول ہے، اچھا یہ نہ کوئی امیر دا تعلق ہے، نہ غریب دا، نہ گورے دا، نہ کالے دا، نہ عربی دا، نہ اجمی دا، نہ پڑھے لکھے دا، نہ ان پڑھ دا، یہ جنرل اصول ہے۔ جیڑا آدمی انہاں اصولوں سے پورا آ جائے گا او دی کامیابی، تے جیڑا انہاں سے پورا نہ آئے گا او دی ناکامی۔ اس لیے جنہ لوگوں نے تے اللہ دی کتاب نو پڑھیا انہاں نو اصول یاد نے، جنہ نے یہ کتاب پڑھی نہیں انہوں نے نہ اصول یاد نے، انہوں نے پھر قصے کہانیاں یاد نے۔ وہ کسے مولوی نے قصہ سناتا، کسے وہ بزرگ نے قصہ سناتا، کسے پیر صاحب نے قصہ سناتا، اچھا جیڑا قصہ سنیا وہ تو پکے ہو کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے تے مختلف لوگوں دی مسلمانہ مختلف سوچ ہے۔ اگر ہر آدمی ہی اللہ دی کلام نو پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نو پڑھے، سوچ آپ بھی ایک ہو جائے۔ جدوں میں قرآن پڑھنا، انہوں نے ایک ہور کتاب پڑھنی، انہوں نے ہور پڑھنی، انہوں نے ہور پڑھنی، تو پھر ہر آدمی نے جو پڑھنا وہ اسے ذہن وچ ہونا۔ اس لیے اللہ دی ایک کتاب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیتی ہے، تے اللہ نے اسی کتاب دے سلیبس جو امتحان لینا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کتاب تے اللہ نے یہ بھیجی ہوئے، سلیبس تے اللہ نے یہ مقرر کیتا ہے، تے پیپر اللہ تعالیٰ کسی ہور پاسوں پوچھے، ایسا نہیں ہوئے گا۔ اس لیے سانوں اینوں پڑھنا چاہیے، یہ غور و فکر کرنا چاہیے، اینوں سمجھنا چاہیے، تو یہ عمل کرنا چاہیے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں چلائیں گے، وہ جہنم دے وچ چیخن گے، رون گے، واویلا کرن گے، شور مچان گے، ربنا اخرجنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے کسی طریقے نکال لے، نعمل صالحا، ہم اب جا کے نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، جو اس سے پہلے ہم نہیں کیا کرتے تھے۔ اتنے کی کہیں گے کہ اے اللہ ایک بار سانی تو کر دے، اسی جا کے او نیک اعمال کریں گے جڑے سے پہلے نہیں سا کر دے۔ اچھا یہ جڑا الفاظ نے یہ اللہ نے یہ بھی کئی جگہ بیان کیتے ہیں، یہ کوئی صرف نہیں اتنے نہیں، کئی جگہ اللہ نے مختلف بیان کیتے ہیں۔ سورہ ملک جو اللہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ کافراں کو کہیں گے وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ کدی اسی دنیا دے وچ عقل استعمال کر لیندے، اسی غور و فکر کر لیندے، اسی چنگے کام کر لیندے، تے اسی کدی جہنم نہ جاندے۔ ایویں ہور بھی اللہ نے کئی جگہ یہ اس قسم کے مضمون بیان کیتے گئے ہیں۔ اچھا ہن اللہ تعالیٰ جواب سنو گے کہ لوگوں نے بڑی غلط فہمی آئی ہے کہ بس ہوتے پتہ نہیں منت اللہ کریں گے جان چھوٹ جائے گی، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ ذرا جواب اللہ کا سن لو۔ اللہ اولم نعمرکم، میں نے تمہیں دنیا کے اندر زندگی نہیں دی تھی، کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 30 سال، 50 سال، 100 سال، جتنی بھی اللہ نے فرمایا تیرے دنیا نہیں سے بھیجا۔ ما یتذکر فیہ من تذکر، وہاں تم نے کیوں نہیں نصیحت حاصل کی۔ وجاءکم النذیر، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، کتابیں آئی تھی، رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، نبیوں کے وارث آئے تھے، وہ تو کیوں نہیں گل مننی۔
فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تمہیں یہی چکھنا ہوگا اور اب تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھو دنیا دے وچ ایک بچہ پیپر دین جاتا ہے 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے وہ ٹائم ہوتا ہے عام طور پہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 جدوں وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے پھر وہ یا نگران ہے یا استاد ہے آ کے پیپر کو لینا ہے، اچھا وہ ترلے کر میں جو 5 منٹ اور دے دو لب جاتا ٹائم کہ بھائی وہ بس 2 گھنٹے بہت سن یا 2.5 گھنٹے بہت سن۔ اچھا یہی قانون اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے جی دنیا میں تین بھیجا جہی بھی عمر تھی اتنے کیوں نہیں کام کر گیا ہوں یہ تینوں منتاں ترل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ یہ لیے یہ زندگی ہے جی اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے، یہ جنہیں اپنے آپ کو بچا لیا تو بچا لیا، تو اتنے جنہیں پسا لیا وہ سمجھ لو پسا لیا۔ ان اللہ علیم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے، چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہے یا زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم نہیں جانتا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، سینوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر بسایا، اس دنیا کے اندر بنایا، اس دنیا کے اندر رکھا۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، جو آدمی انکار کرے گا اس کا انکار اسی کے لیے ہے، اس کے انکار کا نقصان اسی کو ہوگا۔ 2-4 دن پہلے سبق پڑھا اتنے بھی اللہ نے فرمایا تھی وَمَن تَزَكَّىٰ فَلِنَفْسِهِ، جڑا آدمی اپنے آپ کو پاک کرے گا نیکی کرے گا وہ فائدہ انہوں ہوئے گا، تو جڑا آدمی انکار کرے گا نافرمانی کرے گا وہ نقصان انہوں ہوئے گا۔ اتنے بھی اللہ فرماندے نے کہ جس آدمی نے انکار کیتا وہ کفر دا نقصان انہوں اللہ تعالیٰ دی ذات میں کوئی نقصان نہیں ہونا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں نا ان کا کفر اللہ کو اور ناراض کرتا ہے۔ دنیا جو ہوتا ہے نا باپ ہے یا مالک ہے وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کام کر، اچھا ملازم نہیں کرتا، باپ کو اپنے بیٹے سے غصہ ہوتا ہے کیوں نہیں گل مانتا، مالک کو اپنے ملازم سے غصہ ہوتا ہے کیوں نہیں کام کرتا۔ اسی بھی اللہ دے بندے ہیں، اسی بھی اللہ دے غلام ہاں، اسی بھی اللہ دے نوکر ہاں، جدو اسی اللہ دی نافرمانی کرتے ہیں تو کی خیال اللہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ نو بھی غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ دے قانون ہے، وہ قانون دے تحت صاحب موقع دے نہیں دینا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے پراسس رکھا، وہ پراسس کے اللہ تعالیٰ سارے کو گزارے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جدوں یہ فرمان انکار کرتے ہیں اللہ نو غصہ ہوتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ انکار کرنے والے کا کفر ان کو نقصان ہی دے گا، خسارہ ہی دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہو کیا تم دیکھتے ہو شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ، ان اپنے شریکوں کو تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین کے اندر کیا بنایا ہے، زمین کے اندر کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا انہوں نے کوئی آسمانوں کے اندر کوئی چیز بنائی ہے۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کے اندر ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ جو ظالم ہے نا یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کوئی زمین دے اتنے کوئی شے بنائی ہوئے، آسمان دے اتنے کوئی شے بنائی ہوئے، یا انہوں کو کوئی ایسی کتاب اسی بھیجی ہوئی ہے کہ بھائی اے کام کر لو۔ اچھا کوئی یہ مشکل کشا جڑا بھی ہے وہ پاویں نبی دی شکل ہے جے، وہ ولی دی شکل ہے جے، وہ کسی بت دی شکل ہے جے، یہ تو آپ پیدا ہوئے نے، نبی نے سب تو اچھے درجے دے، وہ بھی اللہ دی مخلوق، انہوں نے بھی اللہ نے پیدا کیتا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ اچھا اس تو ود پھر کہڑا رہ گیا، جدو جڑے سب تو اعلیٰ درجے دی انسان نے، جڑے سب تو اعلیٰ درجے دی مخلوق ہے وہ بھی پیدا ہوئے نے، جدو اللہ نے چاہیا انہوں نے موت دے دی تو پیچھے کہڑا بندہ رہ گیا۔ اللہ نے قرآن مجید ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ چیلنج کیتا ہے، لیاؤ انہوں لوگوں کو جنہوں تسی اللہ تعالیٰ بلاندے انہوں نے کی بنایا دنیا دے وچ، کی انہوں نے پیدا کیتا ہے۔ اچھا یہ تو کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی نے کوئی شے بنائی ہے، بلکہ وہ خود پیدا ہوئے نے۔
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اس کا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، ورنہ یہ ڈگمگا جائے، ہل جائے، زلزلہ آ جائے اس کے اوپر۔ اچھا کدی کدی اللہ تعالیٰ ہی سینوں کھا بھی دینا ہے زلزلے کی شکل، دیکھی دا یہ نہیں مختلف ہے۔ اللہ رحمٰن اگر اسی یہ زمین آسمان کو قابو نہ کیتا ہوتا یہ تو کدوں دے زلزلے آ جاتے، لیکن سمجھان دی خاطر اللہ تعالیٰ وہ کھا بھی دیتا ہے۔ اسلام آباد سے آیا تھا۔ اچھا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ان کو ہلا دے تو کون سی ہستی ہے جو اسے روک سکتی؟ اچھا یہ زلزلہ ہوتا ہے کوئی روک سکتا ہے؟ دنیا نے بڑی ترقی کر لی، بڑی ٹیکنالوجی آ گئی جناب، انج ہو گیا۔ اچھا زلزلہ تو ماڑا جہا ہوتا ہے، پوری دی پوری وہ علاقہ جڑا ہے ملک پورا، تو کئی باری ادھی دنیا چ ہوتا تو وہ ہل جاتی، انہوں کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے کڈا چاہے فرمایا اگر میں انہوں ہلاواں تو کوئی ہے نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بردبار ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں باقی انشاءاللہ کل سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔